السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو اعلیٰ حضرت کا نام سنتے ہی مرچی لگ جاتی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے تعلیم بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے لیے کتاب بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے لیے استاد بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، تبھی اعلیٰ حضرت کو سمجھ پائیں گے۔ نہیں تو اشرف علی تھانوی نے جس طرح اپنی کتاب میں حفظ الایمان میں لکھا ہے، حضور پاک کی شان میں گستاخی کی ہے۔ حفظ الایمان میں جو لکھا ہے اور اسے شیطان کے بچے جو پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ حفظ الایمان میں جو لکھا ہے اچھا لکھا ہے، کیونکہ ان لوگ پڑھتا کچھ اور ہے اور سمجھتا کچھ اور ہے۔ سیم اسی طرح اپنی تقریر میں محمد علی مرزا نے یہ کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق کو اعلیٰ کیوں نہیں کہتے، ان سے بھی بڑا مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو۔ آج میں اسی میں گفتگو کرنے والا ہوں، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کی بات کی ہے، کیا آپ حضرت عمر کو تو حضرت عمر کہتے ہو، حضرت ابو بکر کو حضرت ابو بکر کہتے ہو اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو؟ جن علماء کے آپ سوالات لے کے آئے نا، وہ کہتے ہیں پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر ٹائٹل ہے نا تو اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام تو شاہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام سے بڑا ٹائٹل ہے جو آپ نے دیا ہے۔ جو ٹائٹل آپ نے حضرت عمر کو نہیں دیا ہوا، آج تک کسی نے کہا اعلیٰ حضرت عمر، سب کہتے ہیں حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ تو دیوبند اور اہل حدیث کہتے ہیں اور بریلویوں خلفائے راشدین چھڑے حضرت اور تمہارا ابا اعلیٰ حضرت، کہ حضرت ابو بکر صرف حضرت ابو بکر ہے اور احمد بریلوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے۔ مجھے بتائیں ان دونوں میں سے کون سا بڑا ٹائٹل ہے؟ وہ کہتے ہیں اعلیٰ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ وہ کہتے ہیں اعلیٰ سب سے اعلیٰ حضرت، سب سے اعلیٰ حضرت حضرت عمر نہیں ہے، ابو بکر نہیں ہے، احمد بریلوی ہے۔ آپ اس ٹائٹل کو ویسے پھینک رہے ہیں کیونکہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ میں اتنا بڑا چھکا مار دوں گا آگے سے کہ وہ پلانٹ ارتھ سے باہر نکل جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لیا اور سن بھی لیا کہ محمد علی مرزا کیا کہہ رہا ہے، اس لیے میں بارہا کہتا ہوں ان لوگ پڑھتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق، صدیق کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ سچ بولنے والا۔ کیا اس سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہوتی؟ کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ سچ بول دے؟ اور اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اور فاروق اعظم، اعظم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا، فاروق کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا۔ کیا اس سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہوتی؟ کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ فرق کرتے؟ یہ لقب تو حضور پاک کا ہونا چاہیے۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ سچ بولنے والا، اس کا یہ لقب تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہونا چاہیے۔ لقب کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ سب سے اعلیٰ۔ اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اعلیٰ حضرت سب سے اعلیٰ ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق سے بھی اعلیٰ، اس کا مطلب یہ نہیں۔ لقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے انسان سے سب سے اعلیٰ، اس درجے کے حساب سے سب سے اعلیٰ۔ اس لیے ہم لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت اس زمانے میں سب سے اعلیٰ تھے، اس لیے ہم لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں آدھا ڈاکٹر جان کا خطرہ، آدھا مولوی ایمان کا خطرہ۔ ان لوگ پڑھتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں، اس لیے کہتے ہیں ان لوگوں سے بچ کے رہنا، کیونکہ اگر تمہیں سب سے زیادہ خطرہ ہے ان لوگوں سے ہے، ان منافقوں سے ہے۔ اگر آپ ان منافقوں کے پاس 4 دن بیٹھ گئے تو آپ کا ایمان ڈگمگانے لگے گا۔ اگر آپ 100 ٹکڑوں میں بھی کٹ جائیں، اگر ایمان کی حالت میں موت آ جائے تو اس میں کوئی فرق کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس ٹائم ایمان کی حالت میں موت ہوگی۔ اگر ان کافروں کے پاس بیٹھ گئے، ان منافقوں کے پاس بیٹھ گئے تو آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خانہ کعبہ کے سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے دل میں میرے لیے بغض ہو، اگر اس حالت میں اس کی موت آ جائے
تو وہ ڈائریکٹلی جہنم میں جائے گا، کیونکہ مکمل ایمان اس کو کہا جاتا ہے، عشق مصطفیٰ کو مکمل ایمان کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک عاشق رسول ہیں، عشق مصطفیٰ کو مکمل ایمان کہا جاتا ہے، اس لیے ہم لوگ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ہم لوگ کیوں کہتے ہیں؟ اس نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا راستہ دکھایا کہ اس طرح محبت کی جاتی ہے۔ جب سنیوں پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، شیعہ نے الگ طرف سے وار کیا، خارجی نے الگ طرف سے وار کیا، وہابی نے الگ طرف سے وار کیا، دیوبندی نے الگ طرف سے وار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد مجاہد قلندر کو پیدا کیا جسے ہم لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھنا اسٹارٹ کیا کہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف یتیم کہے گا تو وہ کافر ہو گیا، جو بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا وہ کافر ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں وہی دین سکھایا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے۔ وہی دن ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کیا کرتے۔ اے مسلمانوں، آج سے یہی عہد کرو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔